اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی سب سے پہلے جو آپ کو ایک تھوڑا سا میں نے انفارم کرنا تھا کہ جو چینل آپ سمارٹ لائیو کاسٹ جو کہ میں نے دوبارہ سے بنایا، پہلے بند کر دیا گیا تھا، تو جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اس میں بہت سارے فولڈرز بنا کر میں نے ایک ہی چینل کو جو ہے بنایا ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ فولڈرز ہیں۔ ایک میں فولڈر کا اضافہ کرنے جا رہا ہوں، گو کہ وہاں پر تعلیم کے نام سے ایک فولڈر ہے جہاں پہ ہم بہت سارے ٹاپکس جو ہوتے ہیں جو اس میں شامل کر دیتے ہیں، اس میں بھی شامل ہوں گے، لیکن ایک چیز جو سیاست کے علاوہ ہسٹری کے اوپر جو کسی بھی وقت آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ جو ہم پولیٹیکل جو بناتے ہیں ویلاگ وہ تو ایک ٹائم کے لیے ہوتے ہیں نا، اس کے بعد لوگ ان کو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ آپ نالج کے لیے کرتے ہیں، تو اس فولڈر کا نام جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں پرورش لوح و قلم۔ تو اس کے بارے میں یہ فیض صاحب نے یوز کیا تھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزری ہے رقم کرتے رہیں گے، تو اس میں ہم شامل کریں گے۔ تو بہرحال ہمارے چینل کو لائک کریں۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ ہے اردو زبان کے اوپر۔ تو آپ کو تھوڑا سا میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں کہ ہم نے بہت ساری یعنی غلط افواہوں کے اوپر جو ہمیں پڑھایا گیا، جو بتایا گیا، اور پھر اس کے اوپر قائد اعظم تک پر الزامات لگا دیے گئے، اور ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو آج آپ نے سمجھنا کہ اردو زبان کی اہمیت کیا ہے اور کسی بھی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کے لیے کچھ میں نے ورڈ لکھے تھے کہ زبان کسی خطہ ارض میں بولنے والوں یعنی رہنے والے لوگ جو بھی وہ زبان بولتے ہیں، بولنے والے لوگوں کی میراث ہوتی ہے، جس کی حفاظت اس کے لوگ، مقتدر حلقے، تعلیمی ادارے، اساتذہ، ادبی تنظیمیں اور حتیٰ کہ پوری قوم کرتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان پر فخر نہیں کرتے آپ کبھی دنیا میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ کی شناخت نہیں ہوتی۔ اب اس میں کیا کویسچن اٹھتا ہے کہ جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کی گیا پھر سے یہی یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس میں ایوب خان اور اس یحییٰ خان جیسے لوگ موجود تھے، انہوں نے جناب جب ملک ان سے نہیں سنبھالا گیا، کس لیے نہیں سنبھالا گیا؟ جب کسی ملک میں فرد واحد کی حکومت آئی اور فرد واحد تعلیم یافتہ بھی نہ ہو، اپنی قوم سے اسے محبت بھی نہ ہو، اسے صرف اپنے جو فوائد ہیں وہ نظر آتے ہوں یا اپنی اولادیں نظر آتی ہوں، تو وہ ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، وہ ایسے سٹیپس اٹھائے گا جو کہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی عذاب بن جائیں گے، نہ صرف اس وقت کے لوگ اسے جھیلیں گے بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتیں گی۔ تو یہی ہمارے جو مملکت ہے، ہماری ریاست ہے، اس میں یہ ہوا، یعنی پوری قوم، پوری دنیا اس چیز سے آگاہ ہے کہ جب پاکستان دو لخت ہوا اس میں زبان کا جو ہے کوئی اس میں نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی زبان کی وجہ سے ہوا، کیونکہ شیخ مجیب الرحمان، آج آپ کسی بنگالی سے بات کر کے دیکھ لیں، جو انہوں نے ایشو اٹھایا تھا کہ قائد اعظم نے اردو زبان کو قومی زبان کیوں قرار دیا، جناب انڈیا میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عرب لوگ جتنے ہیں، قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں اترا، وہاں پر اور زبانیں بھی بولی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قرآن عربی زبان میں اتارا۔ اب نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں عربی زبان میں بولتے ہیں، ادروائز یہاں پہ ہم یہ کر لیں کہ جی وہاں پہ ہمیں تو عربی آتی نہیں، ہم اردو میں نماز پڑھ لیں، نہیں، ہاں ایسے بھی آپ کی نماز ہو جاتی ہے کہ آپ کو ترجمہ نہیں بھی آ رہا تو آپ نے وہ یاد کیا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کے لیے یہ ہے کہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے اسے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو عرب لوگ اپنی زبان پر آج بھی فخر کرتے ہیں، کیونکہ میں سعودی عربیہ میں جب پڑھاتا تھا تو بہت انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹس کو یعنی جھاڑا کہ یار تم انگلش میں بالکل نکمے ہو، پڑھا ہی نہیں تم سے جاتا، تو اس نے ایک فقرہ بولا کہ ٹیچر ہاذا لغت الکافرون، یہ زبان کافروں کی ہے۔ تو میں اس سے یعنی آپ سکھوں کے طرف دیکھیں وہ اپنی پنجابی زبان کے اوپر فخر کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ملک کی قومی زبان ہوگی لوگ اسے بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ پاکستان کے چپے چپے میں چلے جائیں کہ اگرچہ اردو کو انہوں نے قومی زبان تو بننے ہی نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود اردو زبان سندھیوں کو بھی آتی ہے، کے پی کے بھی لوگ بولتے ہیں، یعنی کوئی کمپلشن نہیں تھی آپ کے لیے۔ کمپلشن جن جگہ پہ تھی وہاں پہ تو آپ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی، یعنی کمپلشن یہ تھی کہ جو ہماری رائٹنگ ہوگی وہ ہم اردو زبان میں کریں گے، ہماری ای میلز اردو میں ہوگی، ہمارے جو فیصلے ججز لکھیں گے، بیوروکریسی جو لکھے گی وہ اردو زبان میں لکھی جائے گی۔
ہماری جو فوج زبان استعمال کرے گی لکھنے کے لیے بولنے کے لیے جو آفیشیل لینگویج ہوگی وہ اردو ہوگی. آپ اپنے علاقوں میں پنجابی بول لیں, آپ سندھی بول لیں, کچھ بھی بول رہے ہیں. اور میں یہاں پہ کہہ رہا بنگالیوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ملک جو ہے اس کو اس لیے علیحدہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ جو کیونکہ یہاں پر زیادہ بنگالی سمجھی جاتی ہے تو جو اس طرف کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے دفتری زبان جو ہے اس کو اردو کی بجائے بنگالی کر دیا جائے. تو جناب یہ انہوں نے بہانہ بنایا تاکہ لوگ قائد اعظم کے اوپر بھی تنقید کر سکے, اور آج تک جو ہے لوگ کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے جناب کیوں کر دی تھی, آپ کے لیے زبان کی گئی تھی. اور آج میں بات کر رہا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کا بیان آیا ہے انتہائی غیر سنجیدہ, کیونکہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ آئین شکنی کی, آئین تبدیل کیے تاکہ چوروں کو جو ہے وہ ان کے جو جتنے بھی جو یعنی جرائم تھے ان سے پاک صاف کر کے نکالا جائے. نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی, پھر اس کے بعد ملکی قوانین میں یہ کوشش کر رہے ہیں, اور اس سے میجورٹی کیوں نہیں دی جا رہی, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آئین میں تبدیلی کی جائے اور اپنی مرضی کے آئین بنا لیں. اگر آپ کو یہ لگا تھا کہ آپ نے جناب اردو زبان جو ہے اس کو چینج اگر بنگلہ دیش میں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے تو وہ آئین اڑا کے رکھ دیے, اس آئین کی دھجیاں اڑا دی. آپ نے وہ جو آرٹیکل وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس ملک کا مالک نہیں ہو سکتا, اس کا مالک اور مختار کل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ تو جناب آپ بن کے بیٹھ گئے. جھوٹا نہیں ہو سکتا, آپ جھوٹ بول کر 11 سال آپ نے حکومتیں کی اور آپ نے ڈرامہ رچائے رکھا کہ قائد اعظم کو کبھی آپ نے لوگوں کے منہ میں یہ الفاظ ڈالے کہ قائد اعظم جناب کوئی بہت بڑے اچھے مسلمان نہیں تھے, جبکہ میں بہت سارے ویلاگز ہیں وہ آپ دیکھیے کہ میں نے بتایا کہ قائد اعظم ان سے بہت بہتر مسلمان تھے. اور پھر اس کے بعد اردو کا ایک بہانہ بنا کے شاید کہ ان کو پتہ نہیں تھا, اور جب کہ انہوں نے کسی زبان پر پابندی نہیں لگائی تھی, وہ خود انگلش بولتے تھے, انہوں نے تو ایک دفتری, لیکن یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا اس قدر شکار ہوئے کہ ان کو نہ انگلش بولنی آتی ہے اور نہ ان کو اب اردو بولنی آتی ہے. اور یہی چیز انہوں نے کر دی کہ لوگوں نے پہلے پنجابی سے نفرت کرنا شروع کی, پھر ان کو اردو سے, ٹھیک ہے اردو سیکھنی چاہیے تھی, پھر اردو سے نفرت دلائی کہ آپ جناب انگلش بول لیں, آپ انگلش سپیکنگ بچے ہیں. آج آپ اسکولوں میں چلے جائیں, آپ کے گھروں میں آپ کو مسائل آ رہے ہیں کہ بچے کو اپنی اردو لکھنی نہیں آتی. یعنی میں تھوڑا سا یہاں پہ میں نے پوائنٹس نوٹ کیے, ایون یو کین واچ ٹی وی شوز, ایون آپ دیکھتے ہیں فیس بک کو دیکھیں, آپ اس میں پوئٹری جو فیس بک پہ لکھی جاتی ہے, یوٹیوب کو دیکھیں, اس پہ جو ہے تھمب نیل جو لگتے ہیں ان کو آپ دیکھیں, آپ ٹی وی کی ہیڈ لائنز کو ذرا دیکھیں, آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے اردو کی جو ہے وہ اردو لینگویج کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ لفظ جو ہے وہ غلط لکھے جا رہے ہیں, ان کے تلفظ غلط ہے. ایک میں آفتاب اقبال صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ اس پروگرام میں وہ کوشش کرتے تھے کہ اردو زبان کو بہتر انداز میں بولا جائے. یہاں پر جو ہے وقت لفظ کو وقت پا رہے ہیں ہمارے سیاستدان, اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب ملک کے اوپر ایسے لوگ ہوں گے, یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان کو کیا اردو بولنی بالکل آتی ہے لیکن وہ اردو کا کوئی مفکر نہیں ہے, اردو زبان کا وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ زبان دان ہے, لیکن وہ ایسے شخص کو لائے گا, وہ کرکٹ پہ رمیز راجہ جیسے شخص لے کر آیا تاکہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے پرکھا جا سکے. اور خود وہ بندہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میری جو ہے اردو, اور قائد اعظم نے بھی ایڈمٹ کیا کہ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے, اور عمران خان کہتے ہیں مجھے شاعری تک یاد نہیں ہوتی. لیکن آپ اگر یہ کریں گے کہ آپ کے اساتذہ کیا آپ نے یہاں پہ کیا اردو کے لیے, آپ نے ایک تو پوری قوم کو انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا کر دیا, آپ نے انگلش زبان کو یعنی بنا دیا کہ آپ کے لیے سٹیٹس, بہتر سٹیٹس, یعنی پڑھا لکھا اس کو سمجھا جاتا ہے جس کو انگلش آتی ہے. حالانکہ میرا سبجیکٹ انگلش ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں انگلش لینگویج مسٹ بی فار کمیونیکیشن, کمیونیکیشن کے لیے ہونی چاہیے کوئی بھی زبان. لیکن اصل آپ کی زبان اس پہ جناب آپ نے کیا کیا, نہ تو آپ یعنی اچھے پیسے پے کر کے ٹی وی چینل پہ ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو صحیح اردو لکھ سکیں, نہ آپ جو ہے بتاتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو کہ ان کی اردو صحیح ہو سکے, ان کو پریکٹسز کروائی جائیں کہ جناب آپ نے یہ اردو, اور نہ آپ نے شاعری یعنی رٹا سسٹم, جب آپ کی تعلیم ہوگی اقبال کو آپ رٹا لگا کر پڑھائیں گے اور بچے یہ کہیں گے اردو تو مصیبت ہے یار, وہ تو آگے کہیں گے سر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں او لیول تک کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے کہ اگر انگلش نہ ہو, سوری اردو نہ ہو. تو اس کا مطلب ہے یہ اردو سے آپ کتنی محبت جو ہے قوم میں جو ہے پیدا کر رہے ہیں. تو اردو زبان ایک بہت خوبصورت, بہترین اور دنیا کی ایک منفرد زبان ہے جناب علی, جس کے بارے میں آپ اس کو لشکر کی یعنی لشکری زبان ہم کیوں کہتے ہیں, کیونکہ جتنے لوگ برے صغیر میں آئے وہ تقریباً تمام زبانوں کا مکسچر ہے, اور بہت ایک پرانی زبان ہے جس میں بڑے بڑے لوگ, بہت ادیب, شاعر,
پیدا ہوئے انہوں نے بہت زیادہ اس زبان کے لیے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ، یعنی وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، وہ داغ دہلوی کا شعر ہے کہ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. تو یہ چیزیں سکھانی تھی قوم کو. آپ نے قوم کو یہ نہیں سکھانا. قاضی صاحب کیا سکھا رہے ہیں؟ یعنی سب سے بڑی وہ آئین کی جناب جن کو آرٹیکل 6 لگا دیا. آرٹیکل 6 تو اسی بات پہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے جو آفیشیل لینگویج تھی وہ کیوں نہیں استعمال نہیں کیا. آپ کی تمام جو خط و کتابت جو آرمی کرتی رہی، جو آپ کے ادارے کرتے رہے، وہ آرمی ہے نا کرتا دھرتا اس ملک میں بنی ہوئی. اور یہاں پہ جو عدالتیں ہیں، جج اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور انگلش بھی ان کی سن کے دیکھیں جناب، ہنسی آئے گی آپ کو، لیکن چلیں اس کو چھوڑیں، سمجھ تو آتی ہے نا، بولتے ہیں. لیکن اسی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ اپنے بچوں کو کمپلیکس کا شکار کر دیا، اپنی زبان کی تضحیق کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں. اور جا بجا آپ کو غلطیاں نظر آتی ہیں. بچوں کو بیچاروں کو سیدھے سیدھے لفظ نہیں لکھنے آ رہے، یعنی وہ ایسی ایسی غلطیاں کرتے ہیں، آپ لفظ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ بچے لکھتے کیسے، بلکہ رائٹ سائڈ سے لکھنا ہے، وہ اردو کو لیفٹ سائڈ سے لکھ رہے ہوتے ہیں جناب. تو یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو سیاسی بات آ جائے گی کہ جو ہمارے اوپر لوگ آئیں گے، جب تک یہ حکومتیں نہیں سمجھیں گی کہ کرکٹ کے لیے محسن نقوی جیسے لوگ نہیں، وہ صرف جوا لگائیں گے، وہ میچ فکسنگ کروائیں گے، وہ پیسے کمائیں گے، جو کہ میں نے بتا دیا تھا میچز سے پہلے. آپ جائیں جا کے دیکھیں یوٹیوب کے اوپر میرے ویلاگز پڑھے ہیں کرکٹ کے بارے میں، کہ میں نے 2 دن پہلے میچ کے بارے میں بتا دیا تھا کیا ہوگا. تو ان سے زیادہ سینس تو ہمیں ہے کرکٹ کی. اور پھر ساتھ ان کے پولیٹیکل، جب ان کی جو کرپشن ہے وہ کرتے ہیں اور انہوں نے پیسہ کمانا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ اردو کے لیے اگر آپ عطاء الحق قاسمی جیسے شخص کو دیکھیں جو صرف سفر نامے لکھتا ہے، اور اس کی اردو بھی مجھے پتا ہے کہ جو وہ جس سے کریکشن کرواتا ہے، اور یہ لوگ اگر پی ٹی وی کے سربراہ بنیں گے تو کیا آپ کی زبان میں کیا ترویج آئے گی. یہ تو پھر ویاگرا کا بل بنا کے کروڑوں میں آپ کو تھما دیں گے. ٹھیک ہے، آپ جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں ان کو جناب آپ نے مجبور کر دیا ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے بھی اردو میں کیوں جناب اپنی اتنی جو ہے محنت کی. آپ کے جتنے پرائیویٹ سکول ہیں ان کے خلاف تمام اساتذہ کو، والدین کو ایکشن لینا چاہیے کہ جتنے، میں سب کے نام لیتا ہوں، پنجاب کالج لینے، کپس لینے، سپیر، جتنے اچھے بڑے کالج پرائیویٹ ہیں، یہ صرف اور صرف ہفتے میں 4 لیکچر اردو کے، حالانکہ اردو بھی 100 نمبر کا، انگلش بھی 100 نمبر کا، باقی سبجیکٹ 100 نمبر کے. اسلامیات کو انہوں نے صرف 2 دن کے لیے رکھا ہوتا ہے، صرف پیسے بچانے کے لیے. اس کے خلاف آپ کو قوم کو نکلنا ہوگا جناب. اور اس کے بعد ایک خوبصورت شعر دیکھیں عباس تابعی صاحب کا، آپ کو سناتا ہوں کہ چاند چہرے مجھے اچھے تو بہت لگتے ہیں تابش، عشق میں اس سے کروں گا جسے اردو آئے. یہ ہوتی ہے محبت اور یہ ہوتی ہے شاعری. اب ایک اور چیز آپ کو، آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ شاعری میں صرف جو آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی اضافت کے لفظ، یا آپ کہہ لیں کہ آراب اگر غلط لگ جائے، تلفظ غلط بول دیا جائے تو اس کا وزن خراب ہو جاتا ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ شاعری میں وزن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی 2 مصرے ملا کے وہ سٹائل سے پڑھ کے اس پہ جناب یوٹیوب کے ایسے چینل ہیں ملینز میں جو وہ جاتے ہیں. وہ انجم سلیمی صاحب ایک اردو کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا چینل ہے خیال ٹی وی، میں دیکھ رہا تھا، اس کو کوئی بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اردو کے لیے جتنی کوشش انجم سلیمی صاحب کر رہے ہیں، کوئی بندہ پاکستان میں نہیں سمجھتا کوئی شاعر کر رہا ہوگا کہ وہ بغیر کسی لالچ کے اس چینل کو کب سے چلا رہے ہیں. اور آج وہ لوگ کل کو ساگر کی طرح یہ ماتم کریں گے، اللہ ان کو زندگی دے کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا تھا، جیسے ساگر کو یاد کرتے ہیں. لیکن زندگی میں ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایسے چینل جن پہ صرف بے وزن شاعری ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کو ہم نے جناب ریٹنگ ملینز میں دی ہوئی ہے. اور انجم سلیمی صاحب کی ویڈیو کو میں دیکھتا ہوں کہ 100-200 سے زیادہ کوئی ویڈیو نہیں دیکھتا، اور پھر بھی وہ خدمت کیے جا رہے ہیں ادب کی. تو اس لیے میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. آفتاب اقبال کا جیسے میں نے نام لیا، جو اپنی لینگویج کی خدمت کرتا ہے اسے چاہیے اور کرنا ہوگی. اور یہ چھوڑ دیں کہ اردو جی ہماری قومی زبان کیوں، ہر ملک کی کوئی نہ کوئی قومی زبان ہو جائے. اگر نہیں کسی نے رکھی وہ بھی ایک ان کا اپنا طریقہ کار ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے رکھ لی ہے، آپ قومی زبان اس کو سمجھیں یا جو بھی ہے، لیکن اس کی ترویج کے لیے کام کریں، ورنہ لینگویج ڈیتھ ہو جایا کرتی ہے. اور لینگویج کی ڈیتھ ہونا شروع ہو چکی ہے. لوگ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں. لوگ حتیٰ کہ او لیول میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ باہر کے ملک میں جا کے پڑھ لیں کہ اردو. اس حد تک جب آپ کا اسٹوڈنٹ، کس نے خراب کیا؟ آپ کے اداروں نے خراب کیا، جنہوں نے 4 لیکچر رکھے ہوئے ہیں. یعنی اردو پہ زیادہ محنت چاہیے تھی، اس کو کم یعنی سبجیکٹ رکھا ہوا ہے. اور حالانکہ آتی جاتی ان کو کسی کو نہیں ہے. آپ کے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے لیڈرز ٹی وی پہ بیٹھ کے غلط فکرے بولتے ہیں، غلط الفاظ، غلط تلفظ بولتے ہیں. جی اس کے بعد ہے، میں آتا ہوں کہ جو چیز اردو سے نفرت کی میں نے بات کر دی کہ یہ نفرت جان بوجھ کر ان لوگوں کا جو احساس کمتری ہے، جو انگریز کے جو پٹھو بنے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے اردو کا یہ حال ہوا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو عربی زبان کی بات کی کہ قرآن کی زبان عربی ہے، وہ لوگ اپنے عربی بولتے ہیں، فخر کرتے ہیں، انگلش بھی سیکھتے ہیں، دوسری لینگویج بھی سیکھتے ہیں. وہاں تو نہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب اردو لینگویج ہی کیوں رکھ دی، دنیا میں اسلام اتارا تھا یہاں تو بہت ساری زبانیں تھی. آپ قائد اعظم پہ تو بلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ آپ اس کا ترجمہ کر کے اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور جو چیز کمپلسری ہے، جو پڑھنی ہے وہ پڑھنی ہے. اگر اس کو آپ کمپلسری بناتے تو آج جو ہے کے پی کے کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا ہاری، اس کو بھی اردو بہت زیادہ اچھی آتی اور بہت اچھی وہ بول سکتا تھا. آپ نے تو سوچا ہی نہیں اس کے اوپر، آپ نے تو صرف اس کو زوال پذیر ہونے دیا کہ جتنی مرضی اس میں غلطیاں ہوتی ہیں ہو جائیں، لیکن ہم نے جو ہے جناب اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں الو سیدھے کرنے ہم نے، اور ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ صرف تنقید برائے تنقید اور لوگ اس کو تنقید نہ سمجھیں. اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اردو ان کو ہجے کروا کے، اور یہ نہ سمجھے کہ ہم جو پرانے اسٹائل میں جیسے اردو پڑھاتے تھے، مثلا سپیلنگ ہم نے اردو کا جو ہجا جسے ہم کہتے ہیں، املا جسے ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الف پیش رے ار دال وا دو، دال پیش وا دو اردو، ایسے ہی پڑھائیں. یہ نہیں ہے الف رے اور دال واؤ اور سنا کے، اور بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح پڑھیں گے پتہ نہیں ہمیں جو ہے زیادہ وہ ٹف لگے گا. نہیں، آپ اردو کو اچھے طریقے سے دیکھیں کہ وہ ٹیچر جو اردو پڑھا سکتے ہیں، ایسے ٹیچر آپ کے ہاں موجود ہیں جن کو بیچاروں کو اردو کے کوئی افسانے، کوئی شعر، ان کو ادب کا نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا نثر اور نظم میں سوائے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا فرق کیا ہے، وہ اگر نہیں بتا سکتے، ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ پیسے بچاتے ہیں، آپ پے نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے اردو کو باقاعدہ، میں پھر بتا رہا ہوں میرا سبجیکٹ انگلش ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اردو کو مکمل جو ہے وہ ایک امپورٹنس دی جائے. آپ کی لینگویج جو ہے وہ مر رہی ہے، اس پہ قوم کو فخر کرنا چاہیے، پنجابی پہ بھی، پشتو پہ بھی، ہر اپنی زبان پہ اور اس قومی زبان پہ. اور ہمیں جو ہے ان کا کہ آگے یہ سوال اٹھانے چاہیے ججز کے ساتھ، جناب آپ کیوں فیصلہ لکھتے ہیں انگلش میں، آپ انگلش کیوں بولتے ہیں ہماری عدالتوں میں بیٹھ کر. فوج سے یہ کہا جائے کہ یہ جو آپ ٹوٹی پھوٹی انگلش بول کے اپنے آپ کو انگریز کی اولاد یا کاٹھا انگریز سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا بند کر دیں اور اردو کے لیے بہتر کام کیا جائے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پاک ٹی ہاؤس کو زیادہ فیسلٹیز دی جائیں تاکہ شاعر لوگ بیٹھیں، شاعر پڑھے لکھے لوگوں کو اداروں میں اور اچھی اچھی پوسٹ پر بٹھایا جائے جو کہ اردو لینگویج کے لیے بنا یا لینگویجز کے لیے بنائی گئی ہیں، تاکہ وہ اپنا علم شیئر کر سکیں، نہ صرف ان کی زندگیاں جو وہ بہتر ہوں کیونکہ حکومت جب انہیں پے کرے ان کی زندگیاں بہتر ہوں، بلکہ وہ آنے والی نسلوں کا سوچیں اور ان کو ان کی زبان کا تعارف کرائیں. کیونکہ ہمارے مصور پاکستان علامہ اقبال کا تمام کلام اردو میں ہے. کیوں آپ کو اردو نہیں پڑھاتے؟ اس لیے کہ جب اردو سے آپ اس کو مکمل، اقبال کو انہوں نے بتا دیا بہت مشکل ہے، نہیں وہ مشکل نہیں ہے. جب آپ کو پڑھایا جائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اقبال نے تو ہر وہ بات کی ہے جو اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتی ہے. وہ تو غلامی کو کہتا ہے موت سے بدتر ہے. وہ اس لیے وہ ان کو نہیں پڑھاتے جناب، اس لیے اردو سے آپ کو دور اور نفرت دلائی گئی. اس لیے اس کو سیکھیں، اردو آپ کی اپنی زبان ہے، اس سے خوبصورت زبان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اردو کو مکمل طور پر سیکھیں، اس کی کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں میں شوق پیدا کریں. اس کے لیے ایسے ان کو لیکچر دلوائیں، اور جتنا آپ انگلش کے لیے بھاگتے پھرتے، اردو کے بھی 100 نمبر ہیں، آپ ان کے لیے بھی ٹیچر اچھے ڈھونڈیں. اور بلکہ ٹیچر خود اچھے ہو جائیں گے جب ان کو پتا ہوگا کہ ان کو پے اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جائے. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر تو تعلیم سے لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے. لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیے کہ جناب ایف اے پاس شخص اگر اس ملک کا کرتا دھرتا بن سکتا ہے اور دو نوکریاں کر سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں پڑھنے کی؟ تو کون ہے جو قومی زبان کی طرف جائے گا؟ تو یہاں پہ مجھے سلیوٹ کرنا پڑے گا کہ پنجاب کے ان لوگوں کو، خاص کر سکھوں کو، کہ ان کو آج بھی فخر ہے کینیڈا میں ان سے بہت اچھی انگلش ہمارے جرنل سے، ہمارے ججز سے بولتے ہیں. لیکن جب ان سے بات ہوگی، جب وہ دیکھیں گے پاکستانی پنجابی ہے، وہ آپ سے بات پنجابی میں کرے گا، اپنی زبان کے اوپر فخر کرے گا. تو اس لیے ہمیں بھی اس کے اوپر فخر کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ جو جناب ہو گیا، جو ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا اور اس کو ایسے ہی جانے دیا. کیونکہ اس طرح سے جناب جب ان لوگوں کو ہٹانا بھی ہوگا جو لوگ آپ کے ملک کی اقدار کے دشمن ہیں، آپ کی زبان کے دشمن ہیں، آپ کے حتیٰ کے، میں کہتا ہوں کہ فلمیں گانے کوئی اسلامی حوالے سے، لیکن جو ہمارا کلچر ہے فلموں کو تباہ انہوں نے کیا. ہمارے جو موسیقار تھے ان کا رزق چھینا ہے تو اسی کمپنی نے چھینا ہے، انہی حکومتوں نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے گندے کھیل کے پیچھے جو اچھی چیزیں تھیں، اپنی زبان تک کا انہوں نے قتل کر دیا. تو بہرحال اجازت دیجئے
اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔